خواتین و حضرات، پروگرام کے پہلے حصے کو ہم نے آئی بٹن میں دے دیا ہے. آپ اس لنک کو کلک کرتے ہوئے پہلے پروگرام کو یا پروگرام کے پہلے حصے کو دے سکتے ہیں، جبکہ دوسرے پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایردوان حکومت کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ زبردستی ڈالر کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. اس لیے صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے پرانے ساتھیوں میں سے محمد شمشک سے رجوع کیا ہے اور انہیں اپنی کابینہ میں شامل بھی کر لیا ہے. اب نئی کابینہ کے وزیر خزانہ محمد شمشک نے ڈالر کے آگے بند باندھنے کی پالیسی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے فلوٹنگ سسٹم کو جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے. محمد شمشک کون ہے؟ محمد شمشک 1 جنوری میں باسمان میں کرد خاندان کے ہاں پیدا ہوئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والدین ترکی زبان سے نابلد تھے. علاقے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد شمشک انقرہ چلے آئے اور 1988 میں انقرہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف پولیٹیکل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس سے فارغ التحصیل ہوئے اور امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی. 1 سال تک اس فیکلٹی میں ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا اور پھر وہ ایتھی بینک کی جانب سے دی جانے والی اسکالرشپ پر ماسٹر کرنے کے لیے برطانیہ تشریف لے گئے اور وہاں ایکسٹر یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس ترکی تشریف لے آئے اور پھر انہوں نے 1997 میں نیو یارک میں یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ میں ملازمت اختیار کر لی اور امریکہ شفٹ ہو گئے، لیکن اگلے ہی سال استنبول واپس آ کر ڈوئچے بینک جوائن بھی کر لیا. محمد شمشک 2007، 2011 اور 2015 میں رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور وزیر اعظم رجب طیب ایردوان کی قائم کردہ حکومت میں وزیر مملکت کی حیثیت سے شامل ہو گئے اور معیشت کا شعبہ ان کی نگرانی میں دے دیا گیا. پھر وزیر اعظم داؤد اولو کی کابینہ میں وزیر خزانہ اور بعد میں بن علی یلدرم کی حکومت میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ مقرر ہوئے. انہیں ایمرجنگ مارکیٹس میگزین نے 2013 میں یورپ کے بہترین وزیر خزانہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا اور اسی سال انہیں فورن پالیسی میگزین نے دنیا کے 500 بااثر شخصیات میں شامل بھی کر لیا. محمد شمشک نے صدر ایردوان کی دعوت پر ان سے ملاقات کی، جس پر انہیں 3 جون 2023 کو ترکی کی 67ویں حکومت میں وزیر خزانہ نامزد کر دیا گیا. محمد شمشک نے کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد صدر ایردوان سے گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر حفیظ گائے ایرکان کے نام کی منظوری بھی حاصل کر لی تاکہ حکومت کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. حفیظ گائے ایرکان کون ہے؟ حفیظ گائے ایرکان 1982 میں پیدا ہوئی. باسفورس یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور فنانس کے شعبے میں کام بھی کیا. وہ امریکہ میں سب سے کم عمر فنانس پروفیسر بھی رہی ہیں. انہوں نے 1985 میں قائم فرسٹ ریپبلکن بینک میں کام کیا تھا. حفیظ گائے ایرکان بینکنگ، سرمایہ کاری، رسک مینجمنٹ، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ریسرچ کے شعبوں میں کام کر چکی ہیں. انہوں نے فرسٹ ریپبلک بینک میں تقریباً 8 سال تک شریک چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیئرمین، بورڈ ممبرز، چیف انویسٹمنٹ آفیسر، چیف ڈپازیٹری آفیسر اور شریک چیف رسک آفیسر کے طور پر خدمت سر انجام دی ہیں. وہ پرنسٹن یونیورسٹی کے شعبہ آپریشنز، ریسرچ اینڈ فائنینشیل انجینئرنگ کے لیے ایڈوائزری کونسل میں بھی کام کر چکی ہیں اور 2019 میں ان کا نام بینکنگ اور فنانس میں کرین کے ٹاپ وومنس اور امریکنز بینکنز وومنس کی ٹو واچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا. 2018 میں ان کو سان فرانسسکو بزنس ٹائمز کی 40 سال سے کم عمر پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا. سان فرانسسکو بزنس ٹائم کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ کی 100 بڑے بینکوں میں صدر یا CEO کے عہدے پر فائز رہنے والی 40 سال سے کم عمر کی واحد خاتون ہیں. اور اب آتے ہیں ڈالر کو فری ہینڈ دینے کے بارے میں. محمد شمشک نے اسٹیٹ بینک کی آزادانہ پالیسی پر عمل درآمد کروانے کے لیے حفیظ گائے ایرکان کو متعین کروایا ہے اور اب دونوں نے مل کر ڈالر کو فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ڈالر لیرے کے مقابلے میں
आज़ादाना तौर पर अपनी कदर व कीमत का खुद तयन करे, जिसके नतीजे में डॉलर के आगे बांधे जाने वाले बंध के टूटने से डॉलर का बहाव बड़ी तेज़ी से जारी है और ये बहाव उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक डॉलर अपनी असली कदर व कीमत तक रसाई हासिल नहीं कर लेता। इस वक्त $1 के मुकाबले में तुर्क लीरे की कदर व कीमत 23.60 लीरे है और इसकी कदर व कीमत में मज़ीद कमी होने का ख्याल भी ज़ाहिर किया जा रहा है। आम ख्याल यही है कि चंद दिनों तक $1 के मुकाबले में तुर्क लीरा की कदर व कीमत 25 तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद डॉलर कुछ अरसे के लिए 25 ही के लगभग रहेगा, जबकि नए साल तक हो सकता है इसमें मज़ीद कमी आए। महमद शिमशक तहम उनका ख्याल यही है कि जल्द ही डॉलर अपनी असली जगह पर आ जाएगा।